الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول کی آج 9 تاریخ ہو چکی ہے. کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ میں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے مختصر گفتگو کروں. ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہار بن کر تشریف لائے. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سید ابرار و اخیار آقائے نامدار شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی تو اس دنیا کے اندر فضا تھی، ظلمات کے ڈیرے تھے، زمین تھی، ہریالی نہیں تھی، سینہ تھا، امانت نہیں تھی، زبان تھی، صداقت نہیں تھی، زندگی تھی، بندگی نہیں تھی، سورج تھا، روشنی نہیں تھی، چاند تھا، چاندنی نہیں تھی، رہزن تھے، رہبر نہ تھے، عدالتیں تھی، عدل نہ تھا، منصف تھے، انصاف نہ تھا، کعبہ تھا، سجدہ نہ تھا، ابو بکر تھا، صدیق نہ تھا، عمر تھا، فاروق نہ تھا، عثمان تھا، ذی النورین نہ تھا، علی تھا، حیدر کرار نہ تھا، حمزہ تھا، سید الشہداء نہ تھا، بلال تھا، مؤذن رسول نہ تھا، ابن عباس تھا، مفسر قرآن نہ تھا. میرے نبی کی آمد عہد کہن کے لیے پیام رحیم تھا. میرے نبی اس کائنات میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے. جب میرے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس منظر کا نقشہ مولانا محمد ذکی کیفی نے اس طرح کھینچا ہے. پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و راز کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے گوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر،
فردوس عکس ریز ہے ہر لالہ زار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آنبان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بطحہ تمام جلوہ گہ نور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے کہ جبرائیل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ اور جب میرے نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نقشہ کچھ اس انداز سے کھینچا ہے کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحہ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ اور جب میرے نبی کی آمد کا نقشہ فانی بدایوں نے کھینچا تو یوں گویا ہوئے، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، اسی امی کے صدقے میں زمانے کو سمجھ آئی، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی۔ اور جب میرے نبی کی آمد کا نقشہ ظفر علی خان نے کھینچا تو یوں گویا ہوئے، دیار یثرب میں گھومتا ہوں شراب عشق پیتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں شراب عشق پیتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں رہے سلامت پلانے والا۔ اور جب میرے نبی کی آمد کا نقشہ حسین احمد مدنی کھینچتے ہیں تو یوں گویا ہوتے ہیں، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اور ایک عربی کے شاعر نے تقریباً کئی ہزار اشعار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے، اور آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے جس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کچھ اشعار تھے چند شاعروں کے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ واقعی وہ نبی کہ خود جس کا تذکرہ اللہ رب العزت جگہ جگہ پر قرآن کریم میں مختلف انداز میں کرتا ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، احمد ہے، محمود ہے، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جسے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر نام کے بجائے القاب سے پکارا گیا، کبھی طٰہٰ تو کبھی یاسین سے مخاطب کیا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، جس کی اداؤں کی جگہ جگہ پر منظر کشی کی گئی، وہ جب چادر اوڑھ لے تو قرآن پکار اٹھے
یا ایھا المدثر، وہ جب کمبل لپیٹ لے تو قرآن ملقب کرے یا ایھا المزمل، اس کے مبارک نام سے جو منسوب ہو وہ مکرم و معظم ہو جائے، وہ مکے میں جلوہ فگن ہو تو مکرمہ بن جائے، مدینہ میں وارد ہو تو منورہ بن جائے، وہ جہاں قدم رنجا ہو اس مقام کو شہرت مدام حاصل ہو جائے، غار حرا زبانوں کا ترانہ بن جائے، کوہ صفا لبوں کا فسانہ بن جائے، جو اس کی ذات بابرکت سے جڑ جائے اس کا نام بھی زبان زد خاص و عام ہو جائے اور اس کا ذکر نقش دوام بن جائے۔ اور ایک عربی شاعر نے کچھ اس طرح سے کہا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّد۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کریم نے سارے انبیاء کے فضائل کو جمع فرما دیا تھا۔ ملی ہوں گی فضیلتیں، مناقب، حیثیتیں، مراتب، درجات ملے ہوں گے تمام نبیوں کو، لیکن تمام نبیوں کے مناقب، تمام نبیوں کے فضائل اللہ کریم نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیا تھا، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیادت، ورفعنا لک ذکرک۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مخصوص الفاظ کے اندر اور مخصوص جگہوں پر پورا قرآن کریم کے اندر بلکہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی کائنات کے اوپر کوئی احسان نہیں جتلایا، اگر احسان جتلایا تو صرف اس بات کے لیے کہ میں نے تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں، اس رسول کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر وہ تمام باتیں اور وہ تمام چیزیں اور وہ تمام رہنمائیاں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ان کو داخل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔